دیش میں پھیلے ہوئے ہزاروں نوجوانوں کی دل کی دھڑکن محمد اشفاق احمد صاحب، اس لیے کہ SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے وہ آل انڈیا دوسرے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر SIO کے آل انڈیا صدر تنظیم تشریف فرما ہے۔ پہلے صدر تنظیم مولانا محمد جعفر صاحب رہے ہیں اور دوسرے محمد اشفاق احمد صاحب رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ دیش میں پھیلے ہوئے بے شمار نوجوانوں کے دلوں میں آج بھی بستے ہیں، اور کئی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ان کو اپنا مطلب ایک نمونہ بنایا تھا، ان کے اسوے کو اپنا اسوہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کے بعد میں بڑے احترام سے دعوت دیتا ہوں مولانا محترم باسط انور صاحب کو، جو سابق امیر حلقہ ہیں اور سابق سیکریٹری شعبہ تربیت رہے ہیں اور میرے جماعت اسلامی کے کیا آئیں ظاہر SIO کے بھی سابق صدر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم صدر اجلاس مولانا محمد جعفر صاحب، محترم امیر حلقہ اور تمام ذمہ داران جماعت، حاضرین کرام، بزرگ بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، میرے لیے اس وقت بہت ہی مشکل وقت ہے کہ آپ کے سامنے کچھ اظہار خیال کروں۔ میں نے کل مولانا سے عرض کیا تھا کہ میں شاید کچھ کہہ نہیں سکوں گا۔ بہرحال محترم اشفاق احمد صاحب سے میری رفاقت اور دوستی، میرا خیال ہے کہ 60s کے آخر یا 70s کی ابتدا میں، جب وہ یہاں حلقہ طلبہ اسلامی جماعت اسلامی اورنگ آباد کے صدر تھے اور ہم لوگ حیدرآباد میں تھے، انہی کی دعوت پر یہاں کسی پروگرام میں آنا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ اس پہلی ملاقات کے بعد سے کل سے پہلے تک ان سے برابر رابطہ رہا۔ اور بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا، پریفرنس ہوئی تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی۔ رات پہنچا، میں صبح ان کے گھر جانے کے لیے نکلا تو بس فون سے اطلاع ملی کہ اشفاق صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں وہیں رہ گیا، میری اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں پھر گھر کے جا سکوں۔ بہرحال ان کی شخصیت کی وسیع پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ایک غیر معمولی، میرا خیال یہ ہے کہ غیر معمولی شخصیت کی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اپنا رحم کیا، اور اس طرح کے افراد کو پیدا فرماتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے بہت پہلو تھے، لیکن 3 پہلو بہت اہم تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ تعلیم سے وابستہ تھے، معلم تھے۔ دوسری ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تحریک سے وابستگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں کام کرنے کا غیر معمولی جذبہ، ان کو بدلنے کا، ان کی زندگیوں کو بدلنے کا غیر معمولی جذبہ۔ اور ان کی شخصیت کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے جماعت کے شعبہ تعلیم میں کو ایک غیر معمولی اپنا ڈیووشن کے ذریعے سے اس کو ترقی دی، اور مولانا مرحوم افضل حسین صاحب کے اس مشن کو بہت دور تک ساتھ لے کر چلتے گئے۔ اشفاق بھائی کے ساتھ تو جب پہلی ملاقات سے آخر تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ پہلے اشفاق بھائی ویسے تھے اب نہیں رہے، پہلے اشفاق بھائی ایسے تھے اب نہیں ہیں، ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ پہلی ملاقات سے آخر تک جس طرح سے اشفاق صاحب سے پہلی ملاقات کے وقت جو تاثر تھا، وہ تاثر ہمیشہ باقی رہا، جس کا اظہار ہمارے بہت سے
ساتھیوں نے بزرگوں نے کیا ہے، محبت، اخلاق، سادگی، سچائی وغیرہ وغیرہ جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، میرے خیال میں کوئی ایسی خوبی نہیں بچی ہوگی جو ان کے اندر موجود نہ تھی۔ مرکز میں بھی ان کے ساتھ 4-5 سال گزارنے کا موقع ہوا، تو وقت کی پابندی سے میں نے ان سے سیکھی کہ بہت وقت کے پابند تھے۔ مرکز میں جو کام شروع ہوتا ہے وہ ٹھیک 9 بجے تذکیر سے ہوتا ہے، تو ہمیشہ وہ تذکیر سے 1 منٹ پہلے، کچھ پہلے بہرحال موجود رہتے تھے، اور جاتے جاتے میرا کمرہ بھی ان کے سامنے ہی تھا، تو برابر آواز لگا تو ماسی صاحب چلیے وقت ہو گیا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، وقت نہیں ہے، ہم تو صرف یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے بلند ترین درجات عطا فرمائے، ان کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ایک اور بات محترم کے برادر نسبتی نے جو بات کہی، میں بہت دیر سے، بلکہ میں جب بھی ان سے ملتا تو برابر اس پر گفتگو کرتی کچھ نہ کچھ، کہ لوگ عموماً دوسروں کی تربیت کا بہت اہتمام کرتے، تربیت کے ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے کہ ان کی تربیت کرنا، اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اشفاق صاحب تربیت کی جب بات کرتے تو پہلے خود اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں، اور دراصل ان کی خود اپنی ذاتی تربیت اور ان کی